پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اپنے جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کو شہید کروایا، اپنی بچیوں کو قتل کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کو یہ کہا ہے کہ اگر ہم 2 گھنٹے تک واپس نہ آئیں تو آپ نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دینی ہے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، اپنی جانوں کو قربان کیے، اپنے مال کو قربان کیے، اپنے گھروں کو چھوڑے، صرف پاکستان کے لیے، اس وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیے۔ میاں محمد ابراہیم طاہر فرماتے ہیں کہ پاکستان تمہیں سونے کی پلیٹ کے اندر رکھ کے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان کو خون کے ساتھ غسل دے کے اسے پاک کیا گیا ہے، شرک و بدعت سے خون کے ساتھ اسے غسل دیا گیا ہے کہ اس میں خرافات نہیں ہوں گی، اس میں بدعات نہیں ہوں گی، اس میں نافرمانیاں نہیں ہوں گی، اس میں بغاوتیں اور سرکشیاں نہیں ہوں گی، یہاں پہ انگریز کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پہ چلے گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ چلے گا۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے وہ مائیں اور بہنیں جب یہ نعرہ لگاتی تھی لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اپنی جانوں کو قربان کرنا گوارا کیے، کفار کے تیروں کے سامنے کھڑا ہونا گوارا کیے، لیکن نعرہ یہ لگائے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے بھی یہ الفاظ جاری ہوتے تھے، تمام لوگوں کی زبان سے صرف یہی کلمہ جاری ہوتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تمام نے جب یہ نعرہ لگائے، یہ فکر دیے، یہ سوچ دیے، آج ہم اس فکر کو چھوڑ کے وہ بات یاد رکھو جو بات چودھری ظفر اللہ خان نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کے اندر آئے کہ لاہور کے اندر پہنچنے تک ہم نے کئی ایسے ٹرینیں دیکھی ہیں کہ ٹرینیں وہاں سے بھر کے مسلمانوں کی زندہ آتے تھے، لیکن جہاں تک لاہور تک پہنچتے پہنچتے ان تمام کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان تمام کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ تمام نے شہید ہونا گوارا کیے، صرف کس وجہ سے؟ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان تمام نے اپنی جانوں کو قربان کیے۔ اور وہ بات یاد رکھو، جب طائف کے میدان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے تھے، طائف کے میدان کے اندر جب لوگوں نے ظلم و ستم کیا تھا، آقا کائنات کی زبان کے اندر سے کون سے الفاظ جاری تھے کہ ان کو ابھی تم نے کچھ نہیں کہنا، جو فرشتہ آیا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، انہیں کہا کہ انہیں ابھی ریزہ ریزہ نہیں کرنا، ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کا پرچم اٹھائیں گے، جو لواء الحمد کا اٹھائیں گے۔ اور اسی طائف کے لوگوں میں سے، اسی قوم میں سے محمد بن قاسم رحمہ اللہ بن کے 27 سال کی عمر کے اندر ابھرے اور بن کے نکلے، آئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے کراچی کے ساحل سمندر پہ آئے، وہاں پہ آ کے اترے اور اسلام کے لواء الحمد کو اٹھا کے اپنے پرچم کو لہراتے ہوئے اس سبز ہلالی پرچم کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور مقصد یہ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مقصد ہو، یہ آئیڈیل ہو، یہ نمونہ ہو، یہ پیش کرنا چاہیے لوگوں کو، اپنے آپ کو محمد بن قاسم بنا کے پیش کرو۔ پاکستان کے لیے محمد بن قاسم جیسا ہر فرد بن جائے، پاکستان پھر اپنی اس عروج پہ جاتی ہوئی عظیم پرواز پہ سوار ہو سکتا ہے، اپنی زوال کی کھائیوں سے نکل کے آج بھی ہم اپنے عروج کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے، بات یہ ہے کہ جس بنیاد کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں کا خون داخل ہے، ہمارے باپ آباء و اجداد کا خون داخل ہے، ہم اسی ان کی قربانیوں کو یاد کر کے، ان کی طریقت کو اپنا کے، ان کے جذبات کو لیتے ہوئے، ہم ان کی تڑپ کو لیتے ہوئے، ہم ان کی سوچ کو لیتے ہوئے، ان کی فکر کو لیتے ہوئے، ہمیں انڈیا کے گانوں سے نفرت کرنا پڑے گی، انگریزوں سے نفرت کرنا پڑے گی، یورپ کی مخالفت کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے
بارے میں لاتے ہوئے اذان کی صداؤں کو ایسے بیکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ مقصد لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ہم نے حاصل کر لیا پاکستان، لیکن ابھی تک ہم پاکستان میں جو کچھ چاہتے تھے وہ بن نہیں سکا۔ پاکستان اس کے لیے آیا تھا کہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ یہاں پہ ماؤں کو زندہ قتل کر دیا جائے، ان کو بندوقوں کی نوک پہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو تلواروں کے ذریعے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کہ پاکستان میں آزادی ہم نے اس لیے حاصل کی تھی کہ اپنے والدین کی نافرمانیاں کریں، ان کی بغاوتیں کریں، ان کی سرکشیاں کریں۔ کہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ سود کے بینکوں کو کھولا جائے گا۔ کہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ چوری کو عام کیا جائے گا۔ کہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ غیر کی ماؤں اور بہنوں پہ گندی نگاہ اٹھا کے ہم دیکھتے رہیں گے۔ کہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ غریبوں کے ساتھ پیار و محبت نہیں کرنا۔ کہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ اپنے اماموں کی، اپنے علماء کی، اپنے اکابر کے ساتھ نفرت رکھنی ہے، تم نے ان سے پیار نہیں کرنا۔ کہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ چوکوں کے اندر گونجے، انڈیا کے گانوں کی آواز گونجے۔ کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ آزادی ہم نے اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم انگریز کے پجاری بن جائیں، ان کی دعوت کو ماننے والے بن جائیں، ان کی فکر کو ماننے والے بن جائیں۔ ہم نے آزادی حاصل کی ہے، ہم نے آزادی کا مقصد سمجھا نہیں۔ آئیے آزادی کا مقصد سمجھیے۔ آزادی کا مقصد کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اپنانا ہے۔ کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر بچیوں کو اور بچوں کو اکٹھے بٹھا کے تعلیم حاصل دی جائے تاکہ فحاشی کا عروج ہو، بدماشی کا عروج ہو۔ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم نے ہر جگہ پہ گناہ کے اڈوں کو قائم کرنا ہے۔ کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم نے اپنی بہنوں کے مال کو غصب کرنا ہے۔ کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم نے مساجد کو گرانا ہے، مندروں کو بنانا ہے۔ کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہماری مائیں اور بہنیں برا نہ ہو کہ باہر نکلے، ان کے لباس ایسا ہو جیسا انگریز کا لباس ہے۔ کیا یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا؟ ایسا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کی قربانیاں کیا تھیں؟ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے کیسے پیش کیے؟ ان جیسے آپ اپنے لاہور کے اندر بادشاہی مسجد کا واقعہ تمام کو پتہ ہے۔ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں کہ پاکستان کے اندر بادشاہی مسجد کے اندر سولی کو لٹکایا گیا، سولی پہ لٹکا کے وہاں پہ اہل اسلام کے مسلمانوں کو وہاں پہ سولی پہ لٹکایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم نے اس سولی پہ لٹکنے سے پہلے تم یہ کہہ دو انگریز زندہ باد ہے، پاکستان مردہ باد ہے۔ 14,000 اہل اسلام لوگوں نے یہ کلمہ گوارا کہنا نہیں کیا، بلکہ 14,000 اہل اسلام مسلمانوں نے یہ کہا ہے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اپنے آپ کو سولیوں پہ لٹکوا دیے، لیکن پاکستان کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ آج وہی بادشاہی مسجد ہو، اس کے اندر سیر و تفریح تو عام ہو، نماز کے وقت کوئی نماز نہ پڑھے۔ کیا اس لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا کہ ایک سیر گاہ بن جائے، ایک تفریح گاہ بن جائے؟ پاکستان کو حاصل اس لیے کیا تھا، بادشاہی کو مسجد کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس مسجد سے لواء الحمد کا جھنڈا اٹھے، اس مسجد کے اندر سے ان اسلاف کے خون کی یادیں اٹھیں، ان ماؤں اور بہنوں کے خون کی آوازیں آج بھی چیخ چیخ کے پکارتی ہیں۔ اہل اسلام کے لوگوں کہاں ڈوب چکے ہو، کس دیوال کی کشتی میں جا چکے ہو؟ آؤ ہماری ان زندگیوں کو یاد کرو، اس نعرے کو یاد کرو، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اب آپ اپنے آپ کو آئیے ان اسلاف کی زندگیوں تلے لے کے تو آئیے، ان کی محبت، ان کا پیار۔ اور دہلی کی مسجد کے اندر کیا ہوا ہے؟ دہلی کے اندر ایک مسجد کے لیے آیا مؤذن اذان دینے کے لیے، کفار نے کہا اذان نہیں دے سکتے۔
आए मुसलमान अल्लाह अकबर का है, कुफार ने गोली चला के इसको शहीद कर दिए। दूसरा मुसलमान उठाए, उसने अगला कलमा आके अल्लाह अकबर का है और फिर उसको भी शहीद कर दिया गया। फिर तीसरा उठा, उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इस तरह तरतीब के साथ एक एक बंदा जुमले को कहता गया, लेकिन अजान को नहीं छोड़ा। आज हो मुल्क के पाकिस्तान, उधर से मसाजिद पे पाबंदियां लगाई जाए, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, लाउड स्पीकर जो हैं 4 को उतार के 1 रखा जाए। पाकिस्तान की कई ऐसी मसाजिद मेरी आंखों के सामने, मैं उन मसाजिद का विजिट कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, जहाँ में 5 वक्त की अजान नहीं होती। वो मुसलमानों ने अपने आप को कुर्बान किए अजान के लिए, अजान की सदाओं के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। आज हमने मसाजिद को वीरान किए, हमने उस मकसद को समझा नहीं, हमने आज़ादी को मकसद को समझा नहीं। अगर इस आज़ादी के मकसद को समझते हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। वही दावा याद रखें और वही पुकार जो छोटे छोटे बच्चों ने अपनी ज़ुबान से जारी की है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। जब कायदे आज़म ने ऐलान किया कि हमें चंदा चाहिए, यतीम बच्चों ने, आज देखो कि यतीम बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। यतीम बच्चों का खून दाखिल है पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इनकी हिफाजत करना हम पे जिम्मेदारी आयद होती है, इनका ख्याल रखना। हदीस मुबारक भी इस बात की शाहिद है। जिस वक्त कायदे आज़म ने यह ऐलान किया तो तमाम इन यतीम बच्चों ने कहा कि हम 2 टाइम जो खाना खाते हैं हम इस तरह करेंगे कि हम रोटी नहीं खाया करेंगे, सिर्फ सालन खा के गुजारा कर लिया करेंगे। और रोटी के पैसे जमा करते करते तक इन्होंने 2 रुपए जमा करके कायदे आज़म को जाके दिए और कहा कि यतीम बच्चों का तामन भी पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर शामिल कर लो। आज उन्हीं यतीम बच्चों के चेहरों के ऊपर तमाचे मारे जाएं, आज उन्हीं यतीम बच्चों के माल को गस्ब किया जाए, आज उन्हीं यतीम बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाए, उनकी विरासत से हक छीना जाए, उन पे जुल्म और सितम किया जाए, उनको भिखारी बना दिया जाए। ये कैसा पाकिस्तान है? वो कैसा दावा है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हमारे ये जज्बात हैं, इंशाअल्लाह ये उन अपनी माँ और बहनों के इस झंडे को हमने क़यामत तक गिरने नहीं देना। याद रखो पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा है, ये मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। जो इसको गिराने की कोशिश करेगा, माजी के हालात को पढ़ के देखें और आइंदा के हालात भी इस बात पे शाहिद हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो मैली निगाह उठा के देखेगा, हम ऐसे लोगों की आंखों को निकाल के, ऐसे लोगों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक देंगे। जो पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह के साथ देखेगा, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इसका एहतराम करेंगे, हम इससे प्यार करेंगे, हम इससे मोहब्बत करेंगे, हम इससे अकीदत करेंगे। याद रखो मुसलमानों, आज सलंसर निकाल के अपने आप को बदमाशी के अड्डों को आम न करो। अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमहुल्लाह की इस बात को याद रखो। वो कहते हैं जब हम हिंदुस्तान से चले पाकिस्तान की तरफ जब हम आ रहे थे तो एक तरफ हमने क्या देखा है कि एक मुसलमान बच्ची के पिस्तानों को काट दिया गया। शर्म आती है ऐसे वाक़ियात को बयान करते स्टेज पे, लेकिन मजबूरी ये है कि आज याद दिलानी है उस पाकिस्तान की, आज याद दिलानी है यौम आज़ादी की कि उस नौजवान बच्ची के पिस्तानों को काट दिया गया। उनने अपने हाथों के ज़रिए से लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। या उन्होंने अपनी आंखों जैसा देखा, वाक़या बयान किया उम्मत के सामने। आज उन माँ और बहनों के दुपट्टों को लटकाया जाए माल रोड के ऊपर, रोडों और चौटकों पे लटकाया जाए, जहाँ पे तुम अपने रक्शों के ऊपर, अपने मोटरसाइकिल के ऊपर, अपने कारों के ऊपर डेक को रख के फहाशी को आम करते हो, बदमाशी को आम करते हो। 14 अगस्त की खुशियाँ मनाते हो, खुशियाँ भी मनाई जाए, लेकिन बदकारी को आम न किया जाए। उन माँ और बहनों के वो दुपट्टे चौकों के ऊपर खड़े हुए इस बात का शायद है कि ऐसी बदमाशी पाकिस्तान में नहीं चलेगी। पाकिस्तान में एक मुस्लिम औरत बन के रहेगी, एक अहले इस्लाम बन के रहेंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आज
जो भी पाकिस्तान के ऊपर भोंकता है उसको मेरा ये पैगाम है, उसको मेरी ये दावत है, आप तक ये मेरा फर्ज आयद होता है, उन तक पहुंचा दें ये मेरा पैगाम। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के नाम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देगा, अपने वालिदैन को, अजीज़ो अकारिब को, अपने माल और दौलत को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान में परेडें हो रही हैं, अपने आप के घरों के ऊपर झंडे लहराए गए हैं, जश्न आज़ादी के डब्बे बना के, झंडियाँ लगा के। इन झंडियों से अच्छा था तुम अपनी मसाजिद को आबाद करते, उन परेडों से अच्छा था कि तुम अपनी मसाजिद को आबाद करते, कुरान से मोहब्बत करते। 14 अगस्त पे तुम अल्लाह के हजूर सजदा है होके रोते, अल्लाह तूने इस वतन की आज़ादी हमें हासिल की है, दी है। आज तुम उस 14 अगस्त पे अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हो। आज सोचो इस बात को कि अगर अल्लाह हमें आज़ादी ना देते, बतलाओ आज हम पे क्या लम्हात होते, क्या हम पे तारी होते। आए इन तमाम चीज़ों के जज्बात को लेते हुए कायदे आज़म ने 18 लाख मुसलमानों को कत्ल करवाया। किस वजह से? लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। 70,000 मुसलमानों की बेटियों को कुफार उठा के ले गए, हिंदू उठा के ले गए। किस वजह से? लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मुसलमान बेटियों ने अपनी इज्जत को कुर्बान किए, अपने इज्जत को कुर्बान किए। किस वजह से? लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं किस वजह से? कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मौलाना अहमदुल्ला शाह रहीमहुल्लाह की गर्दन को काट के दिल्ली के चौक के अंदर लटकाया गया। क्या नारा बुलंद किया उन्होंने? लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और बहादुर शाह ज़फ़रुल्लाह की को नाश्ते के अंदर उनके बच्चों की गर्दनें पेश की गई हैं, उनके पोतों की गर्दनें पेश की गई हैं, लेकिन ये ऐलान नहीं छोड़ा, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आज हमारे भी ये जज्बात हैं, आज हमारी ये सोच है, इंशाअल्लाह हम मरते दम तक पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारा जीना, हमारा मरना पाकिस्तान के लिए है। हमारे मरते दम तक ज़ुबान से यही अल्फाज निकलते रहेंगे, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।